السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے محاورے کا ذکر کریں گے جس کو لوگ اکثر آپس میں بولتے رہتے ہیں۔ وہ محاورہ ہے کہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے۔ اس محاورے کو بولنا درست بھی ہے یا درست نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ محاورہ بول کر گناہ میں شامل ہو رہے ہوں؟ آج اسی ڈاؤٹ کو کلیئر کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم کی باتیں سیکھ سکیں۔ جب بھی کسی سے کوئی کام جلدی میں بگڑ جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے، اور اسلام میں عموماً یہ مانا بھی جاتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور بربادی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا زیادہ استعمال نہیں کر پاتا۔ اس کے نتیجے میں شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ کام کر جاتا ہے جو شیطان اس سے چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح کام کرے یا غلط کام کرے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اللہ اس کے نصیب میں بربادی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ صحیح کام کرتا ہے تو اللہ اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور بربادی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ البتہ 5 چیزوں میں جلد بازی کرنے سے روکا ہی نہیں بلکہ جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں میں جتنی زیادہ ہو سکے جلدی کرو۔ فرمایا العجلۃ من الشیطان الا فی خمسہ، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے سوائے 5 کاموں کے۔ 5 کام ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر جو کام آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی ضیافت میں، اس کو کھانا کھلانے میں جتنی زیادہ جلدی ہو سکتی ہے اتنی زیادہ جلدی کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان ایک بہت لمبا سفر کر آتا ہے اور وہ بھوکا ہوتا ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہوتا، اور ہم اس کھانے میں اور دیری کرتے چلے جاتے ہیں جس سے اس کی بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور وہ احترام میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ لہذا اس کام کی جلدی کرنے کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کام میں جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ جلدی کرو کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب کوئی انتقال ہو جائے تو میت کی تکفین و تدفین میں بہت جلدی کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میت کا انتقال ہوتا ہے تو میت کو رکھے رہتے ہیں اور انتظار ہوتا رہتا ہے کہ فلاں اس شہر سے آ رہے ہیں، فلاں وہاں سے آ رہے ہیں، بہت دور پڑتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میت کی تکفین و تدفین میں جتنی زیادہ دیری ہوگی میت کو اتنی زیادہ تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس چیز کا بھی حکم دیا گیا کہ میت کی تکفین و تدفین میں جلدی کیا کرو۔ تیسرا کام جس کے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، تو پھر اس کا مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے۔ آج ہم مناسب کو چھوڑ کر اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا تو ملتا ہی نہیں ہے بلکہ مناسب بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز میں بھی جلدی کرنے کا حکم دیا گیا کہ لڑکی کو بیٹھالے مت رکھو بلکہ اس کا جلد سے جلد نکاح کر دو۔ اس سے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے زنا اور بلاತ್ಕಾರ کی، یہ خرابی جلدی شادی کرنے سے ہی دور ہوگی، یہ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کا نکاح کرنے میں جلدی کریں، اس سے بہت ساری معاشرے کی خرابیاں دور ہوتی ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ جب کسی سے قرضہ لو اور قرض واپس کرنے کی تاریخ آ جائے اور تمہارے پاس پیسے بھی ہوں تو اس کا قرض واپس کرنے میں جلدی کرو، جتنی جلدی ہو سکے اس کا قرض واپس کر دو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، قرض واپس کرنے کی تاریخ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی قرض واپس نہیں کرتے بلکہ اسے ٹالتے رہتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ارے کل آنا، پرسوں آنا، فلاں تاریخ میں آ جانا، اور اس چیز کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ اس چیز کو بتلاتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو پورے پیسے ایک ساتھ نہیں دیے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرض واپس کرنے میں ہم جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کریں۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جس کام کے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب پانچویں چیز فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ میں جلدی کرو، اور جلدی کرنی بھی چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا کون سا قدم آخری ہوگا، اس کا کون سا بول آخری ہوگا، اس کی کون سی سانس آخری ہوگی، کب اس کی سانسیں رک جائیں یہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کی جائے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کی دعا کرنا یہی توبہ نہیں ہوتی ہے بس، بلکہ اگر ہم راستے میں چل رہے ہیں اور راستے میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہم اپنے دل میں اس گناہ کے لیے شرمندہ ہوں، اور شرمندہ ہو کر اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں اور اللہ سے اس کی معافی مانگ لیں، یہی توبہ ہو جائے گی اور اللہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں، اس گناہ پر شرمندہ ہوں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو جلدی کرنے سے روکا نہیں گیا بلکہ جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رہی بات یہ کہنا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو پورا سوچ سمجھ اور دل و دماغ کو سامنے رکھ کر کریں، اور یہ سوچیں، یہ دیکھیں اس کام میں کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول اس کام سے ناراض تو نہیں ہو رہے۔ دنیا ناراض ہو رہی ہے تو ہونے دیں، بس یہ ہمیں امپورٹینٹ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچنا جبھی ہوگا جب کوئی وقت ملے گا، تو وقت کے ساتھ کام کریں گے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہو رہے۔ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔